بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے نظم آدمی نامہ کا 1 نمبر 4۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہاں کا معنی ہے یہاں، وارے قربان کرے، تیغ تلوار، پگڑی اتارنا، عزت اتارنا۔ مفہوم ہے جس بند کا کہ یہاں پر آدمی ہی آدمی پر جان قربان کرتا ہے، آدمی ہی آدمی کو قتل کرنے یا اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے، آدمی ہی آدمی کو بے عزت کرتا ہے، چلا چلا کر پکارتا ہے، اور اس پکار کو سن کر جو اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ اس بند کے پہلے مصرعے میں نذیر اکبر آبادی نے انسانی رویوں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آدمی آیا ہے وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ آدمی ہی آدمی کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اثار کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ انصار کی سب سے بڑی مثال ہجرت مدینہ ہے، جب انصار نے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انصار نے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ اثار و قربانی کی سب سے اعلیٰ نظیر یا سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ انصار اپنی جانوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود شدید حاجت ہی ہو۔ آدمی اپنے جیسے آدمی کے لیے جان وار دیتا ہے، کیونکہ یہ محبت کا قانون ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل و محبت ڈالی ہے وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بقول فراغ رکھ پوری، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ کہ بظاہر کوئی زندگی بہت تھوڑی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ زندگی جو دوسروں کے کام آ جائے، وہ زندگی جو دوسروں کے دکھ درد کے لیے قربان کر دی جائے، بھلا وہ متاع عارضی کب ہوتی ہے، بھلا وہ فانی چیز کب ہوتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں نذیر اکبر آبادی کہتا ہے کہ یہ آدمی پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اپنی ظالمانہ روش کو جاری رکھتے ہیں، لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو قتل تک کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے دوسروں کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، انسان کو مار رہے ہیں، دکھ درد دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جو ایک قابل مذمت پہلو ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس قسم کے کاموں میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہے، مگر ان میں احساس دم توڑ چکا ہے۔ پھر وہ اس قسم کے جذبات کو اپنے دل و دماغ سے دور کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ رویے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر دنیا میں ایسے رویے رکھنے والے انسان بھی موجود ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر انسانیت باقی نہیں رہتی، حیوانیت ان پر غلبہ پا لیتی ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کے انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ کہ نقصان تو زہریلی چیزیں دیتی ہیں، سانپ دیتے ہیں، درندے دیتے ہیں، لیکن اب دور ایسا ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہو چکا ہے۔ بند کے تیسرے مصرعے میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ انسان کی بے حسی اگر بڑھ چکی ہے، اگر اس کے اندر تکبر آ چکا ہے، وہ دوسروں کی تذلیل کرتا ہے، دوسروں کی عزت کو ذرا ذرا سی بات پر اچھال کر رکھ دیتا ہے، دوسرے انسانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھری محفلوں میں دوسروں پر ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی تضحیق کرتا ہے، انہیں تحقیر سمجھتا ہے، تو وہیں پر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کی تذلیل نہیں کرتے، جو دوسروں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، جو دوسروں کے مذاق نہیں اڑاتے، وہ دوسروں کو عزت دینا جانتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خیر اور شر کا مادہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ممکن ہے کوئی ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ انسان کو انسان کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے، مگر جو انسان انسانوں میں تذلیل کر رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔
मगर उसकी सोच में एहतराम आदमियत दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसे शख्स में इंसानियत का रोशन चेहरा भी दिखाई नहीं देता, जिससे दुनिया में रौनक रहती है। शहजादा अहमद ने कहा था, हजार चेहरे में मौजूद आदमी गायब, हजार चेहरे हैं मौजूद आदमी गायब। ये किस खराबे में दुनिया ने ला के छोड़ दिया कि जहाँ पर हर तरफ हजारों चेहरे इंसानियत नुमा आदमी नुमा फिरते हैं, लेकिन हकीकत उनमें आदमियत या इंसानियत मौजूद नहीं है। आखिर जी मैं किस खराब दुनिया में आकर बस चुका हूँ। बंद के चौथे और पांचवें मिस्र में नज़ीर अकबर आबादी कहता है कि आदमी ही मुसीबत में आदमी को चिल्लाकर पुकारता है और दूसरा उसकी मदद को दौड़ता है। दूसरा रुख उसका यह है कि आदमी दूसरों पर चिल्लाते हैं, उनकी तस्दील करते हैं, और अगर कोई इंसान दूसरों की तस्दील के लिए इस तरह पुकारता है कि जिससे पुकारने वाला बरतर और जिससे पुकारा जाए वो कमतर महसूस होने लगे, चिल्लाने वाले के नतीजे में बला के लहजे में बला का तकब्बर हो। जो तकब्बर वो बुराई है जो इंसान को उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ वो हकीकत से दूर होता है और जिसका नतीजा ना दुनिया में उसके लिए बेहतर है ना आखिरत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान आग में दाखिल ना होगा, और कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है वो जन्नत में दाखिल न होगा। उस चिल्लाने वाले की पुकार पर जो सल के बल दौड़ता हुआ आता है वो भी आदमी है, मगर चिल्लाकर पुकारने वाला इस बात को फरामोश कर बैठता है, भूल जाता है कि इंसान गुरूर और तकब्बुर में अपनी हदूद से आगे निकल जाता है और यही बात उसकी तबाही का सबब बनती है। इंसान को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए, कोई इतना ही बुलंद क्यों ना हो जाए, उसे चलना ज़मीन पर ही और दफन भी ज़मीन में ही होना है। वसीम बरेलवी ने कहा था, आसमां इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है ज़मीन से ही नज़र आता है। इंसान कहीं भी हो, किसी मुकाम पर हो, उसे गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमेशा आदमियत का और इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। वन नंबर 5 है जी, अशराफ और कमीने से ले शहता वज़ीर हैं आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हकीर। यहाँ आदमी मुरीद हैं और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशराफ शरीफ लोग, मुअज़्ज़िज़ लोग, मुरीद किसी के हाथ पर बैत करने वाले, कमीने घटिया या बदखसलत लोग, पीर बुजुर्ग या मुर्शद, शाह बादशाह, हकीर कमतर। इसका मफहूम है जी, मुअज़्ज़िज़ लोगों से लेकर बदखसलत लोगों तक, बादशाहों से लेकर वज़ीर तक, आदमी ही इज़्ज़त वाला है और आदमी ही कमतर भी है। यहाँ आदमी पीर भी है, मुरीद भी है, आदमी अच्छा भी और आदमी बुरा भी है। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा है कि मुअज़्ज़िज़ीन किसी मुआशरे का हिस्सा अपनी तरबियत सोच फ़िक्र के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। बदखसलत और कमीने लोग भी इसी मुआशरे में बसते हैं। यही मुआशरे का निज़ाम है। दुनिया का कारवां इसी तरह से चल रहा है। अच्छे लोगों की नेकियां इस दुनिया को आसानियाँ मुहैया करती हैं। बुरे लोग अपने हिसाब से सारे काम अंजाम देते हैं। कहा जाता है कि दुनिया खैर और शर का मजमूआ है, लेकिन इंसान को चाहिए कि खैर और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे। बादशाह और वज़ीर भी जहाँ बसते हैं, हुक्मरान अपनी तर्ज ज़िंदगी पर ज़िंदगी बसर करते हैं। इंसान सच्चाई का खलूस से साथ दे, बस यही उसके लिए सबसे अहम बात है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हर शख्स अपने अपने दायरे में ज़िंदगी बसर कर रहा है। शराफत अपने निखार में है, उहदे अपने खुमार में है। बदखसलत लोग अपने ही तौर तरीके लेकर चलते हैं। आदमी अच्छे बुरे हालात में ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये ज़िंदगी की हकीकत है कि आदमी जहाँ दिन रात अपनी सोच के मुताबिक वक्त गुजारने में मगन है। बकौल बशीर मंजर, अच्छे कभी बुरे हैं हालात आदमी के, पीछे लगे हुए हैं दिन रात आदमी के। कि दिन रात आदमी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कभी अच्छे हालात में गुजरता है तो कभी बुरे हालात से। वन के दूसरे मिसरे में नज़ीर अकबर आबादी ने कहा है कि इस दुनिया में आदमी साहिब इज़्ज़त भी और आदमी ही कमतर भी है। इसमें तबकाती तकसीम की तरफ इशारा है। दौलत की तकसीम से जो तकसीम पैदा होती है उसमें साहिब ज़र लोग आमतौर पर ज़्यादा इज़्ज़त के हामिल समझे जाते हैं। ग़ुरबत और अफलास के मारे लोग दुनिया के कानून के मुताबिक कमतर समझे जाते हैं। इज़्ज़त का मेयार ये है कि जो लोग बेहतर काम करते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, वो साहिब इज़्ज़त हैं। जो गर्ज़ और लालच के बंदे हैं वो कमतर हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मुआशरे में तबकाती तकसीम मौजूद है और बहुत बड़ा मसला भी है। लोग एक जैसे हैं मगर उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के कमालात हैं कि वो किसी को ज़्यादा रुतबा बख्श देता है तो किसी को कम अता करता है। अल्लाह ताला सूरह अल-नाम आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया और एक दूसरे पर दर्जात बुलंद किए ताकि तुम्हें इस नेमत में आजमाए जो तुम्हें दी गई है। एक बड़ी हकीकत ये भी है कि कायनात इसी तरह के किरदारों से मुज़य्यन है। इब्तिदा से आदमी की बुलंदी और कमतरी दोनों के रंग वाज़ेह हैं। बरतरी और कमतरी का ये मुतज़ाद रिश्ता
دنیا کی بڑی حقیقت ہے، آدمی جذبات میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور آدمی ہی آدمی کے جذبات کو روند بھی ڈالتا ہے۔ یہی اس دور کی کہانی ہے۔ بقول بشیر منظر اس دور ارتقا میں منظر قدم قدم پر پامال ہو رہے ہیں جذبات آدمی کے، جہاں پر انسان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بند کی تیسری مصرع میں نذیر اکبر آبادی کہتا ہے، آدمی کے درمیان مختلف رشتے قائم ہیں۔ آدمی آدمی کا دشمن بھی ہے، دوست بھی ہے، پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ آدمی پیر و مرشد کا مرید بھی ہے۔ یہاں نظام اسی نوعیت کا ہے۔ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ برتر ہے، وہ اچھا آدمی ہے۔ جو مرشد بنا ہے وہ بھی آدمی ہے، جو اس کا معتقد یا مرید ہے وہ بھی آدمی ہے۔ انسان کی سوچ ہے کہ وہ کبھی کسی کی بیعت کرتا ہے، کبھی کسی کو بلند درجہ دے دیتا ہے، کسی کو اپنا پیر و مرشد مان لیتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ دنیا مافیا سے اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو کر رشتے نبھا رہے ہیں۔ برصغیر میں پیری مریدی کا تسلسل زیادہ ہے۔ جہاں مریدین پیر حضرات کی خدمت میں سر دھاڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، رشتہ یہاں عام ہے۔ مولانا رومی نے اسی رشتے کے بارے میں کہا ہے، پیر میرے میرے مرید، درد میرے میری دوا، رومی نے کھل کر کہہ دیا، شمس میرے میرے خدا۔ تشریح طلب بند کے چوتھے اور پانچویں مصرع میں نذیر اکبر آبادی کہتا ہے، ایک نذیر بس اتنی سی بات کو سمجھے کہ اس دنیا میں جو اچھا کہاتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ یہ بند بنیادی طور پر نظم کا مقطع ہے۔ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، آدمی کی اچھائی اور برائی کا ذکر کیا ہے۔ اس کائنات میں اچھا بھی آدمی ہے، برا بھی آدمی ہے، آدمی ہی معتبر ہے، آدمی ہی اپنے اعمال کی بنیاد پر برا اور کمتر بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا نظام انسانیت کے گرد گھومتا ہے۔ آدمی اپنے کردار سے اچھائی اور برائی تخلیق کرتا ہے۔ جو سب سے اچھا ہے وہ بھی آدمی ہے، جو سب سے برا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ بقول انور شعور، برا برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان کے، ہر آدمی کے کئی روپ ہیں۔ جہاں پر آدمیوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، ہر آدمی کے مختلف جذبات کے بارے میں بیان کیا گیا، ہر آدمی اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنے رویے رکھتا ہے، یہی تمام تر اس نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بچوں، اس نظم کے تمام بند کا مفہوم، اس نظم کے ہر مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کاپی پر لکھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کی تشریح کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی نظم کو پڑھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔